بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عصر کے وقت عرش کا فیصلہ، ایک ایسا فیصلہ جس کا اعلان خود اللہ تعالیٰ نے کیا اور قسم کھا کر فرمایا کہ ہر پریشانی، ہر مصیبت منٹوں میں ختم ہو سکتی ہے۔ ذرا ٹھہر کر سوچئے، جب خالق ایک کائنات خود کسی عمل کی گارنٹی دے رہا ہو تو پھر اس کے اثر میں شک کی گنجائش کیسے باقی رہ سکتی ہے؟ محترم ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسی تسبیح کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو آپ کی زندگی کے ہر اندھیرے کو روشنی میں بدل سکتی ہے۔ وہ تسبیح جو پریشانیوں کے پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے، وہ تسبیح جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ جس گھر میں اسے صرف ایک بار بھی پڑھ لیا جائے اس گھر سے مصیبتیں، تنگ دستی، بے چینی اور شیطانی اثرات سب ختم ہو جاتے ہیں اور دلوں میں سکون اتر آتا ہے۔ اور آج ہم صرف آپ کو وہ تسبیح ہی نہیں بتائیں گے بلکہ اس کا صحیح طریقہ بھی بتائیں گے تاکہ عصر کے وقت کی تمام برکتیں، رحمتیں اور انعامات آپ کو مکمل طور پر حاصل ہو سکیں۔ اس لیے گزارش ہے اس پیغام کو آخر تک ضرور سنیے، کیونکہ ہو سکتا ہے یہی وہ موڑ ہو جو آپ کی زندگی بدل دے۔ محترم ناظرین، آج کے اس تیز رفتار اور پریشانیوں سے بھرے دور میں ہر طرف ایک عجیب سی بے چینی ہے۔ ہر شخص کسی نہ کسی اندرونی کرب میں مبتلا ہے۔ کوئی دولت مند ہے مگر سکون سے محروم، کوئی غریب ہے مگر پریشانیوں میں گھرا ہوا۔ حکمران ہو یا عام انسان، ہر زبان پر ایک ہی شکوہ ہے، کاروبار میں برکت نہیں، گھروں سے سکون اٹھ گیا، رشتے ٹوٹ رہے ہیں، اولاد نافرمان ہو رہی ہے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں ہمارا معاشرہ دن بدن مسائل کے سمندر میں ڈوبتا جا رہا ہے؟ اس کا جواب نہ کسی سائنسدان کے پاس ہے، نہ کسی ماہر نفسیات کے پاس، بلکہ اس کی جڑ ہماری اپنی غفلت میں چھپی ہوئی ہے۔ ہم اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے رزاق اللہ رب العزت سے دور ہو چکے ہیں۔ ہم دنیا کی عارضی دولت، فانی لذتوں اور جھوٹی چمک دمک کے پیچھے اس قدر بھاگ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے دین کو اپنی ابدی نجات کے ذریعے کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ اور جب انسان اپنے مقصد تخلیق کو بھول جاتا ہے تو پھر اس پر دنیاوی مشکلات کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں تاکہ وہ تھک کر، ٹوٹ کر واپس اپنے رب کے در پر آ جائے۔ یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ ہم جتنا قرآن کے نور سے دور ہوں گے، جتنا اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے دور ہوں گے، اتنا ہی ہم پریشانیوں میں گرتے چلے جائیں گے، کیونکہ دل کا سکون صرف اور بچادن میں صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ لیکن محترم ناظرین، یہاں مایوس ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارا رب کوئی سخت گیر نہیں بلکہ وہ تو نہایت رحم اور کرم کرنے والا ہے۔ اس کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ وہ چھوٹی سی نیکی کو بھی قبول کر لیتا ہے اور بڑے سے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ وہ اپنے بندوں سے 70 مانوں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے، ہر لمحہ ہمیں توبہ کا موقع دینے والا ہے۔ ذرا اللہ کی رحمت کی ایک جھلک دیکھیے جو ہمیں بخاری شریف کی ایک مشہور روایت میں ملتی ہے۔ بنی اسرائیل کی ایک عورت جو گناہوں میں ڈوبی ہوئی تھی، ایک دن سخت گرمی میں سفر کر رہی تھی۔ راستے میں اس نے ایک کتے کو دیکھا جو پیاس سے تڑپ رہا تھا، کیچڑ چاٹ رہا تھا۔ اس عورت کے دل میں رحم جاگا۔ اس نے اپنے چمڑے کے موجے میں پانی بھر کر اس کتے کو پلا دیا۔ دنیا کی نظر میں یہ ایک چھوٹا سا عمل تھا، مگر اللہ رب العزت نے اس نیکی کو اتنا پسند فرمایا کہ اسی ایک عمل کے بدلے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے۔ ذرا سوچئے، اگر ایک گناہ گار عورت کے ایک چھوٹے سے رحم کے عمل کو اللہ نے بخشش کا ذریعہ بنا دیا، تو اگر ہم انسانوں پر رحم کریں، اپنے رشتوں کو جوڑیں اور سب سے بڑھ کر اپنے رب سے تعلق مضبوط کر لیں تو ہماری زندگی میں کتنی جلدی بدلاؤ آ سکتا ہے۔ اور ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، اگر تو میرے پاس زمین بھر کر گناہ لے کر آئے مگر میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو تو میں تیرے پاس اتنی ہی مغفرت لے کر آؤں گا۔ یہ ہے ہمارے رب کی شان کربی
اس کی غفاریت، وہ تو صرف ہمارے ایک قدم کا انتظار کر رہا ہے۔ اب جب ہم اپنے رب کی اس رحمت اور کرم کو سمجھ چکے ہیں تو یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ اس سے تعلق کیسے جوڑا جائے، کیونکہ جیسے ہی یہ تعلق جڑتا ہے ہر پریشانی، ہر مصیبت خود بخود ختم ہونے لگتی ہے۔ اور اس تعلق کو جوڑنے کا سب سے پہلا، سب سے اہم ذریعہ 5 وقت کی نماز ہے، جو دین کی بنیاد ہے۔ یہ نماز ایمان کا ستون اور اس کا عملی ثبوت ہے۔ محترم ناظرین، اسلام کی روح عبادت اور ذکر الہی میں پوشیدہ ہے۔ تلاوت قرآن اور اللہ تعالیٰ کا ذکر، اس کی حمد اوسنا اور تسبیحات اللہ کے ذکر کی سب سے اعلیٰ صورتیں ہیں۔ کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے یہاں خاص فضیلت رکھتے ہیں، اور انہی میں سے ایک بابرکت وقت عصر کا وقت ہے۔ عصر کے وقت انسان پر سورج اپنی منزل کے آخری کنارے کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے، دنیا کی رونقیں مدھم پڑنے لگتی ہیں اور فضا میں ایک خاص خاموشی چھا جاتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب دلوں کے دروازے ذکر الہی کے لیے سب سے زیادہ نرم ہو جاتے ہیں۔ اسی ساتھ میں عرش کے فیصلے کے وقت جب کوئی بندہ اخلاص نیت کے ساتھ یہ تسبیح پڑھنا شروع کرتا ہے تو اس پر رحمت الہی کے دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ اس کی ہر مصیبت، ہر مشکل منٹوں میں ختم ہونے لگتی ہے۔ اس کے گرد فرشتے حصار قائم کر لیتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے اور شیطان اس کے قریب بھی نہیں آ سکتا۔ احادیث مبارکہ میں بار بار یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اللہ کا ذکر اور تسبیحات نہ صرف بندے کے دل کو منور کرتے ہیں بلکہ اس کی تمام پریشانیاں اور مشکلات بھی دور کر دیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبروں کی مانند نہ بناؤ بلکہ ان میں قرآن کی تلاوت، تسبیحات اور ذکر اذکار کیا کرو، کیونکہ وہ گھر جن میں یہ اعمال کیے جاتے ہیں اہل آسمان کے لیے ایسے چمکتے ہیں جیسے زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے۔ عصر کے وقت جب یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے تو یہ وقت دعا کی قبولیت کا بھی ہوتا ہے، یہ عرش کے فیصلے کا وقت ہوتا ہے۔ اس گھڑی میں بندہ اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے، اس کی زبان سے نکلنے والا ہر کلمہ اللہ کے حضور خاص مقام رکھتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس بات کا عملی ثبوت ہے کہ کس طرح تسبیحات اور ذکر اذکار سے تعلق انسان کی زندگی کو بدل دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کا ذکر صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے کیا جائے۔ جب بندہ سچے دل سے اللہ کی حمد اوسنا اور اس کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے تو اس پر خاص عنایت نازل ہوتی ہے۔ اولیاء اور صالحین بھی ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار کے لیے اوقات مقرر کرتے تھے، اور ان میں عصر کا وقت خاص اہمیت رکھتا تھا، کیونکہ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جس میں دن کا اختتام اور رات کی روحانی ابتدا ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ یہی عرش پر فیصلے کا وقت ہے۔ نماز عصر کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں ارشادات فرمائے ہیں، جن میں نماز عصر کی حفاظت کی تاکید کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کے اعمال ضائع ہو گئے۔ یہ حدیث اس بات کی واضح دلیل ہے کہ نماز عصر ایمان اور عمل کی بنیاد ہے۔ جو اس نماز کی پابندی کرتا ہے گویا وہ اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے، اور جو اسے ترک کرتا ہے وہ اپنے نیک اعمال سے محروم ہو جاتا ہے۔ نماز عصر جنت کی ضمانت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر اور عصر کی نمازوں کی پابندی کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ نماز عصر بندے اور اللہ کے درمیان ایک مضبوط عہد کی مانند ہے۔ جو بندہ فجر اور عصر کی پابندی کرتا ہے
اس کے لیے جنت کی بشارت ہے، اور عصر کے وقت دعا کی قبولیت بھی ایک عظیم حقیقت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے کہ اگر کوئی مسلمان بندہ اس وقت نماز میں ہو اور اللہ سے کچھ مانگے تو اللہ سے پدرود اللہ سے اکثر اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا کرتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ گھڑی کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عصر کے بعد کا وقت ہے۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ خصوصاً جمعہ کے دن عصر کے بعد دعا کی قبولیت کا ایک خاص لمحہ ہوتا ہے جس میں مانگی گئی دعا رد نہیں کی جاتی، قبولیت کے خاص لمحات ہوتے ہیں۔ یہ وقت روحانی طور پر بے حد انتہائی بابرکت ہوتا ہے، لہٰذا عصر کے بعد قرآن کی تلاوت، ذکر اور دعا کا اہتمام کرنا قبولیت کا سبب بنتا ہے۔ عصر کی نماز فرشتوں کے گواہ ہونے کا وقت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس رات اور دن کے فرشتے آتے ہیں اور وہ فجر اور عصر کے وقت جمع ہوتے ہیں۔ پھر جو فرشتے تمہارے پاس رات گزارتے ہیں وہ اوپر جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ عرض کرتے ہیں ہم نے انہیں نماز پڑھتے ہوئے چھوڑا اور نماز پڑھتے ہوئے پایا۔ عصر کا وقت وہ مبارک لمحہ ہے جب فرشتے بندے کے اعمال اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں۔ جو شخص اس وقت عبادت، تلاوت یا ذکر میں مشغول ہوتا ہے اس کا حال فرشتے اللہ کے سامنے بہترین صورت میں پیش کرتے ہیں۔ عصر کے بعد نیکیوں کی برکت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی نیک عمل پر دن کے اختتام میں قائم رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ عصر کا وقت دن کے اختتام کا وقت ہوتا ہے، یعنی دن کی محنتوں، فیصلوں اور اعمال کا نچوڑ۔ اگر بندہ اس وقت ذکر الہی، تلاوت یا دعا میں مشغول ہو جائے تو گویا وہ اپنے دن کو خیر و برکت کے ساتھ مکمل کرتا ہے۔ نماز عصر کے وقت یعنی عرش کے فیصلے کے وقت، اس تسبیح کو پڑھنے سے نہ صرف گھریلو مسائل حل ہونے لگتے ہیں بلکہ روحانی طور پر انسان کے دل پر سکون اور اطمینان نازل ہوتا ہے۔ اس تسبیح کی خاص بات یہ ہے کہ اسے پڑھنے والا انسان خود بھی اللہ کی رحمتوں کے سائے میں آ جاتا ہے اور اس کے ارد گرد کا ماحول بھی نورانی ہو جاتا ہے۔ یہ تسبیح دلوں کی تنگی کو کشادگی میں بدل دیتی ہے، مایوسی کو امید میں تبدیل کر دیتی ہے اور انسان کے اعمال کو ایسا نکھار دیتی ہے کہ وہ اللہ کے خاص نظر اکرم کا مستحق بن جاتا ہے۔ محترم ناظرین، ذرا سوچئے کہ آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی تمام مشکلات اور پریشانیاں دور ہو جائیں؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے بچے نیک بنے، آپ کے رزق میں برکت ہو، آپ کی زندگی سکون سے بھر جائے اور آپ کا دل ہر وقت ہوتے ہوتے بات یہاں تک پہنچی کہ عبادت کا مطلب ہے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ اب پہلی بات تو یہ سوچئے، کیا انسان ہر وقت نماز پڑھتا ہے، ہمیشہ روزہ رکھتا ہے؟ جب اللہ کہہ رہا ہے میں نے تو پیدا ہی کیا میری عبادت کے لیے، کوئی اور کام اگر وہ کر رہا ہے تو وہ میرے مقصد تخلیق کے خلاف کر رہا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے تو جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ میری عبادت کرے۔ تو اصل میں بات کیا ہے؟ یہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ یہ بھی عبادات تو ہیں، اصل عبادت کچھ اور ہے۔ اصل عبادت کیا ہے؟ عبد کہتے ہیں غلام کو۔ غلام پچھلے زمانے کا تصور کیجئے، یہ ایسا نہیں تھا جیسے آپ کسی کو ملازم رکھ لیں۔ آج امپلائر امپلائی ریلیشن شپ یہ اور ہے۔ آپ نے کسی کو ملازم رکھا ہے، فرض کیجئے دہاڑی پر رکھا ہے، وہ 8 گھنٹے کام کرے گا، پھر چھٹی کرے گا، اس کے بعد وہ آپ کا کوئی تابع نہیں ہے، آپ کا غلام نہیں ہے، بلکہ آپ کا بھی ایک ہی ووٹ ہوگا، جب الیکشن ہوگا اس کا بھی ایک ہی ووٹ ہوگا۔ تو اصل میں غلام جو ہوتا تھا وہ ہمہ وقت، ہمہ تن، ہمہ جہد، ہمہ وجوہ بندگی کرتا تھا، اطاعت کرتا تھا۔ ملازم کہہ سکتا تھا کہ میرے تو اوقات ختم ہو گئے۔ آپ نے کسی کو رکھا خانسامہ کی حیثیت سے، اور فرض کیجئے ابھی فلش سسٹم نہیں آیا تھا تو بیت الخلا جو ہے آپ جس طرح کے ہوتے تھے سب کو یاد ہے، کسی دن بھنگن نہیں آئی، آپ کہیں اس سے خانسامہ سے کدھر جاؤ بیت الخلا صاف کراؤ، وہ صاف کہے گا صاحب میں آپ کا، میں تو خانسامہ ہوں، میں آپ کو کھانا پکا کر دینے کا پابند ہوں، میں یہ آپ کا بیت الخلا صاف کرنے کا تو پابند نہیں ہے، کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ لیکن غلام نہیں کہہ سکتا۔ غلام تو ملکیت ہے، وہ 24 گھنٹے کا مطیع ہے، جو کام کہا جائے کرنے پر مجبور ہے، انکار نہیں کر سکتا۔
اور آپ کو معلوم ہو ایک اور بات ہونی چاہیے کہ غلام تو خود مملوک ہوتا ہے، اس کی ملکیت کوئی نہیں ہوتی. آقا نے کوئی اگر کوٹھڑی دے دی ہے کہ تم رات کو اس میں سو جایا کرو تو کیا وہ اس کوٹھڑی کا مالک ہو گئے؟ آقا نے کوئی چارپائی دے دی ہے اس پر سویا کرو تو کیا چارپائی کا مالک ہو گئے؟ قطعاً نہیں، خود مملوک ہے. اور پچھلے زمانے میں غلاموں کا معاملہ کیا تھا؟ آقا جب چاہے ذبح کر دے، قتل کر دے، کوئی مقدمہ نہیں بنے گا، نہ 302 کا نہ 304 کا. کیوں؟ جیسے آپ کی بکری آپ کی ملکیت تھی، آپ نے ذبح کیا، گوشت کھا لیا، کوئی پوچھ سکتا ہے آپ سے؟ میری بکری تھی بھائی، میں نے ذبح کیا. Who are you to ask me؟ اسی طرح غلام میری ملکیت ہے، میں قتل نہیں کیا، میں نے اپنا نقصان کیا ہے نا. میں اس غلام کو فروخت کرتا تو کچھ پیسے مل جاتے مجھے، لیکن اختیار میرا ہے، میں نے اسے قتل کر دیا. اس معنی میں اللہ کا غلام بن جانا، اللہ کا بندہ بن جانا. یہ بندہ جو ہے یہ فارسی کا لفظ ہے، عبد عربی کا لفظ. عبد سے عبادت بنا، بندے سے بندگی بنا. چنانچہ شیخ سعدی کا شعر ہے مشہور، جو مسجدوں میں پہلے لکھا جایا کرتا تھا. آج کل تو ہمارا نئی قسم کی مسجدوں کے ڈیزائن بنتے ہیں نا. پچھلے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ اس در کے اوپر چوکٹا بنا ہوا ہے، روز محشر کے جاں گداز بوت اولی پرسش نماز بوت. وہ قیامت کا دن جو بہت سخت ہے، پہلا حساب نماز کا ہوگا. اور یہ شعر میں لکھا ہوتا تھا، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. یہ زندگی ہمیں ملی ہی بندگی کے لیے ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تو اگر ہم بندگی نہیں کرتے اللہ کی تو شرمندگی ہی شرمندگی ہے. گویا کہ ہم اپنے مقصد تخلیق کو تو پورا نہیں کر رہے. آپ نے قلم بنایا تھا لکھنے کے لیے، لکھتا نہیں ہے تو اٹھا کے پھینک دیں گے، آپ اس کو کوڑے میں ڈالیں گے. لہذا انسان کی تخلیق اور جنوں کی تخلیق بندگی کے لیے ہوئی. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. یہ ہما وقت، ہما تن، ہما وجوہ، ہما جہد اللہ کی اطاعت، یہ ہے عبادت. اس عبادت کے لیے عبادات ہمیں دی گئی ہے. جیسے یہ اگر کھڑا ہوا ہے شامیانہ تو آپ نے دیکھا یہ جو بانس کھڑے ہوئے ہیں، یہ عبادت جو ہے اس کی چھت سمجھ لیجئے 4 ستونوں پر کھڑی ہے. نماز، روزہ، حج، زکات. نماز کس لیے؟ تاکہ 5 مرتبہ تازہ کر لو اللہ سے عہد بندگی، ایاک نعبد و ایاک نستعین. کہیں بھول مت جانا، صبح ہوئی ہے پہلے اپنا اللہ سے بندگی کا عہد تازہ کر لو، پھر دکان پہ جانا، پھر دفتر میں جانا، اور پھر دوپہر میں پھر نکلو، پھر تازہ کرو. تو آپ کا لنچ آور ہوگا لیکن اس میں اللہ کو پہلے یاد کرو. پھر جب بہت زیادہ ایکٹیویٹی کا ٹائم ہوتا ہے شام کا، پھر یاد کرو اللہ کو عصر کے وقت، پھر مغرب کے وقت، پھر رات کو عشاء. 5 دفعہ یاد کرو اقم الصلاۃ لذکری، کہ تمہیں یہ بات یاد رہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور ہمارا کام بندگی ہے. ہما تن، ہما وجوہ، ہما وقت اللہ کی عبادت. روزہ کیوں دیا؟ تاکہ نفس کے اندر جو شیطنت ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، اس نفس کو کنٹرول کرنے کی عادت ہو جائے. بھوک برداشت کرو، کسی وقت کھانے کو حلال چیز نہیں مل رہی تو بھوک برداشت کرو، فوراً کسی حرام شے کے اندر منہ نہ مار دو. تمہارے اندر عادت ہونی چاہیے. پیاس شدید لگی ہوئی ہے تو اگر کوئی صحیح مشروب نہیں ہے تو ایسا نہ کرو کہ اب کیا کریں، یہاں پر تو سوائے جو شراب کا کچھ ملتا ہی نہیں تو لوگ شراب ہی پیتے ہیں. اس کے لیے مشق کرانے کے لیے 30 دن صبح سے شام تک جائز مشروب بھی نہ پیو، جائز کھانا بھی نہ کھاؤ، تاکہ تمہارے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے کہ باقی 11 مہینوں میں ناجائز سے تو بچو. یہ ہے عبادت کے ساتھ ان عبادات کا تعلق. ایک بڑی ہمارے اندر جو ہے نفس کی خواہش، دولت پرستی، اس کو نکالنے کے لیے صدقہ، خیرات، انفاق، خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو، تاکہ یہ دولت کی محبت دل میں سے کھرچی جائے. اور یہ تینوں حکمتیں جمع کرنی ہے حج کے اندر. حج میں احرام کے اندر پابندیاں ہوتی ہیں، وہ روزے کے مشابہ ہیں. بڑی رقم خرچ ہوتی ہے، یہ زکوٰۃ و صدقات کے مشابہ ہو گئی. اس میں تلبیہ ہوتا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. تو ذکر اور انفاق اور نفس کو کنٹرول کرنا، یہ تینوں چیزیں جمع کر دی حج میں. وہ جامع عبادات، جامع العبادات. لیکن ان عبادتوں کے اوپر چھت آئے گی اسلام کی پوری، ہما جہد، ہما وقت اللہ کی بندگی، اللہ کی اطاعت. یہ جو عبادت ہے، ایک بات اور نوٹ کر لیجئے، یہ عبادت جو ہے زبردستی بھی دنیا میں کرائی جاتی رہی. مثلا بنی اسرائیل پر فرعون مسلط تھا، اپنے احکام منواتا تھا کہ نہیں؟ ہم پر انگریز حاکم تھا، اپنا قانون نافذ کرتا تھا کہ نہیں؟ تم اپنے قانون رکھو گھروں میں. تمہارے کتاب میں لکھا چور کے ہاتھ کاٹو، ہم نہیں کاٹیں گے. تمہاری سنت ہے رسول کی، شادی شدہ ہو زانی یا زانیہ اس کو رجم کرو، غیر شادی شدہ 100 کوڑے لگاؤ اور اعلان برسر عام لگاؤ. جاؤ رکھو اپنے گھر میں، آیتیں پڑھ لیا کرو، ثواب لے لیا کرو. یہاں تو ہمارا قانون چلے گا. اور ہم اطاعت کرتے تھے کہ نہیں؟ یہ اطاعت جو ہے
یہ فورس تھی، زبردستی کی تھی، جبر کے ساتھ تھی، اس کو عبادت نہیں کہیں گے۔ عبادت وہ اطاعت ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی جو اپنی دلی آمادگی سے کی جائے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں سرشار ہو کر کی جائے۔ یہ ڈائمنشن جو ہے عبادت کی کہ محبت اس کا جزو لازم، اللہ لا ایمان لمن لا محبت له، دیکھو جس کے اندر محبت نہیں ہے اللہ کے اس کے رسول کی، اس کا کوئی ایمان نہیں۔ اللہ کا عشق، اللہ کے رسول کا عشق، اس سے سرشار ہو کر اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت پوری زندگی میں، یہ عبادت ہے۔ اور اس میں نوٹ کیجئے، اس عبادت میں اللہ کی اطاعت بھی ہے، رسول کی اطاعت بھی ہے۔ نماز آپ پڑھتے ہیں کیسے پڑھتے ہیں؟ جیسے رسول نے سکھائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلو کما رہے تو مونی اسدی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے دیکھتے ہو کہ میں پڑھتا ہوں۔ صحابہ نے حضور کو دیکھا، تابعین نے صحابہ کو دیکھا، تبع تابعین نے تابعین کو دیکھا، یہ نسل بعد نسل۔ تو نظام جو بنتا ہے عبادت کا، اس میں اللہ کی اطاعت بھی ہے اور اللہ کے رسول کی اطاعت، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، بار بار قرآن میں آتا، بار بار آتا۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ بہت سے رسولوں کی دعوت تو آئی ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، لیکن اسی کو دوسری جگہ پر بیان کیا گیا ان اعبدوا اللہ واطیعون، اللہ کی عبادت کرو، میری اطاعت کرو۔ تو ہمہ تن، ہمہ وقت، ہمہ وجوہ اللہ کی بندگی، اللہ کی اطاعت، رسول کے طریقے پر، یہ ہے عبادت۔ اس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے۔ اب اس میں ابھی تک کی جو باتیں تھیں وہ تو ذرا میٹھی تھی، ذرا کڑوی بات بھی آ جائے۔ اگر جزوی اطاعت ہوگی تو وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے، وہ منہ پر دے ماری جاتی۔ آپ کہیں نماز کا حکم اللہ نے دیا ہے، جی میں پڑھتا ہوں اور اسی طرح پڑھتا ہوں جیسے کہ حضور پڑھتے تھے، ٹھیک ہے بھائی، لیکن اللہ نے سود کو حرام کیا ہے، بھائی یہ تو مجبوری ہے میری، میں کیا کروں، اس کے بغیر تو کاروبار چلتا نہیں۔ یہ معاملہ اب بڑا بہت مخدوش ہو گیا۔ اللہ کے بعض احکام کو ماننا اور بعض کو پاؤں تلے رونگ دینا، اس پر جو غضب اللہ تعالیٰ کا، اس کو سمجھ لیجئے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم ہماری کتاب اور ہماری شریعت اور ہمارے قانون اور ہمارے احکام کے ایک حصے کو مانتے اور ایک دوسرے کو نہیں مانتے؟ وما جزاء من يفعل ذلك منكم، تو کوئی سزا نہیں ہے اس کی جو یہ طرز عمل اختیار کریں گے۔ اللہ کی اطاعت جزوی، یہ مانیں گے یہ نہیں مان سکتے، یہ کریں گے یہ نہیں کر سکتے۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا، اس کی سزا اس کے سوا کچھ نہیں کہ دنیا کی زندگی میں تو ذلیل اور خوار اور رسوا کر دیے جائیں۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ فِي أَشَدِّ الْعَذَابِ، يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دیے جائیں۔ دیکھیے یہ میرا قول نہیں، میں تو اللہ کی بات بتا رہا ہوں۔ پہلا حصہ آج پوری دنیا میں ہمیں نظر آ رہا ہے، ہم ذلیل و خوار ہیں۔ شاعر کہتے رہے ہیں آج کیوں ذلیل کے کل تک نہ تھی پسند، گستاخی فرشتہ ہماری جناب کو۔ دنیا میں ہر مسلمان جو ہے، ہر انسان چوتھا یا پانچواں انسان مسلمان ہے، 1/4 آف ورلڈ پاپولیشن اور 1/5 ایٹ لیسٹ، لیکن مسلمانوں کے لیے عزت کہیں نہیں، ذلت۔ دنیا کے معاملات میں ہم سے کوئی رائے نہیں دیتا۔ کسنوی پرسد کے بھیا کیشتی، تم کون ہو؟ اب G7 بیٹھیں گے، فیصلہ کریں گے، G8 ہوں گے، G9 ہوں گے، G13 ہوں گے، G15 ہوں گے، یا یہ کہ سیکیورٹی کونسل ہوگی UNO کی، وہ فیصلہ کریں گے تم کون ہو؟ کوئی مسلمان ملک نہ 3 میں نہ 13 میں نہ G7 میں نہ G15 میں، کوئی بھی نہیں۔ ہماری پالیسیاں کوئی اور بناتے ہیں، ہمارے پاس تو کوئی کنڈولیسا رائس آ جاتی ہے، یا اس سے پہلے کوئی اور آ جاتا تھا، آ کر حکم دے کے چلے جاتے ہیں، یہ کرو، اور کرتے ہیں، دونوں ہاتھ جوڑ کر کرتے ہیں۔ یہ صورتحال کیوں ہے؟ یہ ذلت اور یہ رسوائی۔ اور ایک بات پر توجہ کیجئے، آج دنیا میں اس پورے گلوب میں جہاں بھی خون بہتا ہے مسلمان کا بہتا، 50 برس سے کشمیر میں اور فلسطین میں کس کا خون بہ رہا ہے؟ بوسنیا میں کس کا بہا؟ کوسوو میں کس کا بہا؟ مقدونیہ میں کس کا بہا؟ چچنیا میں کس کا خون بہ رہا ہے؟ فلپائنز میں کس کا خون بہ رہا ہے؟ تھائی لینڈ میں اب شروع ہو گیا ہے۔ ایک صوبے میں مسلمان اکثریت میں ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں علیحدہ ملک دیا جائے، ان کے اوپر گولیاں برس رہی ہیں، مارا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے صومالیہ میں کس کا خون بہا تھا؟ نوٹ کر لیجئے، آج اس پورے ارضی پر خون جہاں بہ رہا ہے وہ مسلمان کا۔ افغانستان میں لاکھوں مار دیے، اور آپ کو معلوم ہے کہ عراق کے اندر کتنے لاکھ مار دیے گئے، کچھ اندازہ ہی نہیں، اور ابھی تک معاملہ چل رہا ہے۔ یہ ذلت و رسوائی کیوں ہے؟ کہ ہم اپنی پوری زندگی میں اللہ کی بندگی نہیں کر رہے، لہذا اللہ نے کہا ذلت رسوائی، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ۔ اب ذلت اس دنیا میں، تذلل اور ذلت، یہ تمہارا مقدر ہے، یہ سزا ہے اللہ کی۔ بش کا باپ کچھ نہیں کر سکتا، شیرون کا باپ کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ اذن رب نہ ہو، پتہ نہیں ہل سکتا جب تک کہ اذن رب نہ ہو۔ کیوں ہو رہا ہے یہ اللہ کی سزا ہے۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب۔
جو لوگ بھی یہ روش اختیار کریں کہ دین کا ایک حصہ قبول سر آنکھوں پر اور ایک حصہ پاؤں تلے، ان کی سزا اس کے سوا کچھ نہیں کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار کر دیے جائے اور آخرت کی زندگی میں قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دیے جائے۔ یہ طرز عمل اللہ کو کافروں کے مقابلے میں اگر مسلمان یہ طرز عمل کریں گے تو کافروں سے بدتر ہے اللہ کی نگاہ میں۔ وہ تو صرف صاحب کہتے ہیں ہم نہیں مانتے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نہیں مانتے قرآن کو، نہیں مانتے۔ آپ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں اور پھر اللہ کے احکام پر عمل نہیں کرتے۔ یہ چیز وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو کفر کے مقابلے میں زیادہ ناپسندیدہ۔ یہی وجہ ہے قرآن میں کہا گیا منافقت جسے ہم کہتے ہیں، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جو ہے جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، کافروں سے بدتر ہوں گے، کافروں کے نیچے ہوں گے۔ کیوں کہتے وہ ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ کے رسول پر، ہمیں عشق ہے اللہ کے رسول سے، دیکھو ہم نعتیں پڑھتے ہیں، دیکھو ہم حج کے لیے جاتے ہیں، دیکھو ہم عمرے کرتے ہیں، دیکھو رمضان میں کتنی چہل پہل ہمارے یہاں ہو جاتی ہے افطاری کے وقت، دیکھو مسجدیں بھری ہوتی ہیں تراویح میں، لیکن بھائی وہ اسلام کا قانون کہیں نافذ ہے؟ کہیں اسلامی احکام کی تنفیذ ہے؟ تمہاری یہ ادھوری اور جزوی عبادت اللہ کو قبول نہیں ہے۔ اللہ جو ہے بہت غیور ہے، جسے آپ کہتے ہیں نا پیکج ڈیل۔ پیکج ڈیل کیا ہوتا ہے؟ ٹیک اٹ اور لیو اٹ، ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تو غنی ہے عن العالمین، ہمارا دین لینا ہے پورا لو ورنہ دفاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اہل ایمان اسلام میں داخل ہو پورے کے پورے سمجھے۔ جزوی اسلام اسلام نہیں ہے، جزوی عبادت عبادت نہیں ہے، جزوی بندگی بندگی نہیں ہے، بلکہ ڈٹائی ہے، ڈٹائی اللہ کے ساتھ مذاق ہے۔ قرآن مجید میں آیا ہے نا یہ لوگ جو ہیں یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، یہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو اور اہل ایمان کو، حالانکہ دھوکے اپنے آپ کو ڈالا۔ تو پہلی بات بڑی سخت ہو گئی، اسی لیے اقبال کہتا ہے یومی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا، میں جب کہتا ہوں میں مسلمان ہوں تو مجھ پر لرزہ طاری ہوتا ہے، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے لا الہ الا اللہ کہہ دینا آسان ہے، اس پر پورا اترنا بہت مشکل ہے۔ اللہ کی ہمہ تن، ہمہ وقت، ہمہ وجوہ، ہمہ جہد اطاعت، رسول کی اطاعت کے ذریعے سے یہ عبادت ہے جس کے لیے کہ ہمیں پیدا کیا گیا۔ اب صورتحال اس وقت کیا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ میں اور آپ یہاں پر اللہ کا شریعت نافذ ایک دم تو نہیں کر سکتے، لیکن ہماری عبادت جو ہے وہ تو ادھوری ہو گئی۔ ہم اس ملک کے فرد ہیں، ہم شہری ہیں، ہم ووٹ ڈالتے ہیں، ہم لوگوں کو چنتے ہیں، وہ جا کر جو ہے حکومتیں بناتے ہیں، لیکن حکومت وہ ہے جو اللہ کے احکام کو نافذ نہیں کر رہی، جس کو کہا گیا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں۔ تم نے کسے کافر سمجھا ہے؟ بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ کافری تو یہی ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ یہ تین فتوے ہیں مفتی اعظم، اللہ سے بڑا مفتی تو کوئی نہیں، اور تین فتوے اس کے ہیں یہ جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں، وہی تو مشرک ہیں، وہی تو فاسق ہیں، باغی۔ یہ سورہ مائدہ کے 7ویں رکوع کے اندر یہ تینوں فتوے موجود ہیں۔ اب کیا کریں؟ ہمارا پورا معاشی نظام سود پر مبنی، انٹرسٹ بیس کیپیٹلسٹک سسٹم، یہودیوں کا ایجاد کردہ نظام، بینکنگ آج پوری دنیا میں۔ اب ہم بھی اس کے اندر زیادہ سے زیادہ آپ یہی کر سکیں گے نا کہ براہ راست ملوث نہ ہو، نہ آپ بینک سے قرضہ لیں سود پر، نہ بینک میں رقم رکھیں اور سود لینے کے لیے، یہ تو کر سکتے ہیں آپ، یہ بھی آپ نہیں کرتے تو آپ مجرم ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ آپ اپنی معیشت سے سود کو خارج تو نہیں کر سکتے۔ حضور نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ اگر سود کھائیں گے نہیں تب بھی سود کا دخان، دھواں اور سود کا غبار، گردہ ان کے اندر جائے گا لازماً۔ کیوں؟ گندم کا ایک دانہ آپ کھاتے ہیں، اس کے لیے بیج خریدا گیا تھا سودی قرضے پہ، اس کے لیے فرٹیلائز خریدے گئے سودی قرضے پہ، پیسٹی سائیڈ خریدے گئے سودی قرضے پر، اس کے لیے جو ٹریکٹر خریدا گیا سودی قرضے پر، فصل کاٹنے کے لیے ہارویسٹر لیا گیا سودی قرضے پر۔ تو ایک ایک دانے میں سود ہے، کیا کریں گے آپ؟ کھائیں گے، آپ کے اندر جائے گا۔ اور حضور نے دو الفاظ ایسے استعمال کیے، دخان یا غبار۔ کبھی کبھی آپ کو معلوم ہے کہ فضا میں ایک گردہ سا چھا جاتا ہے پوری فضا، اب آپ کیا کریں گے؟ سانس لینا بند کر دیں گے، سانس لیں گے تو مریں گے، بند کر دیں گے تو مریں گے، لہذا وہ گردہ آپ کے اندر، آپ کے پھیپھڑوں میں جائے گا، لامحال، آپ کو اختیار تو کوئی نہیں۔ اور دھواں، کہیں آپ کے گھر کے اندر آگ لگ گئی ہے، کسی ہوٹل میں آپ ہیں وہاں آگ لگ گئی ہے، دھواں، کیا کریں گے آپ؟ سانس لینا بند کر دیں گے؟ سانس تو لیں گے جینے کے لیے، دھواں اندر جائے گا کہ نہیں؟ تو براہ راست کوئی شخص سود کھائے نہ کھائے، اس کا غبار یا اس کا دخان، اس کا دھواں لازماً اس کے اندر جائے گا۔ تو اب کیا کریں؟ جب تک پورے دین کو قائم نہ کیا جائے،
اس وقت تک ہماری بندگی جزوی بندگی ہے، ہماری عبادت جزوی عبادت ہے۔ اس گناہ کا کیا کفارہ ہے؟ دیکھیے پچھلے زمانے میں، آج کل تو کنویں ہیں نہیں، کنویں میں کوئی بلی گر گئی، کوئی کتا گر گیا، اب اس کی لاش نکالتے تھے، اور ساتھ ہی کتنے ڈول پانی نکالیں گے تب یہ پاک ہوگا، تھا کہ نہیں؟ میرے اندر اگر گناہ جا رہا ہے، دھواں جا رہا ہے سود کا، میں سانس لے رہا ہوں اس فضا میں جس میں اللہ کا دین قائم نہیں ہے، تو میرے اندر گناہ جا رہا ہے، گناہ جا رہا ہے، گناہ جا رہا ہے۔ اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ اس کو صفائی کیسے کریں گے؟ تن من دھن لگا دو اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے۔ ابھی یہ عزیزم نوید صاحب جو کہہ رہے تھے بار بار اقامت دین، اقامت دین، کیا مطلب ہے اقامت دین کا؟ دین کو قائم کرنا، پورا دین۔ جیسے آپ کہتے ہیں ایک ہے نماز پڑھنا، ایک ہے نماز قائم کرنا، زمین و آسمان کا فرق ہے نا۔ اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ۔ یہ قیام جو ہے نماز کا نظام کا، اس کے لیے مسجدیں تعمیر ہوتی ہیں، اس کے لیے امام اور خطیب رکھے جاتے ہیں، وہاں پر بر وقت جماعت ہوتی ہے، ایک امام کے پیچھے کھڑے ہو کر ہم نمازیں پڑھتے ہیں، یہ نماز کا نظام ہے۔ اسی طریقے سے دین کا نظام، اقیم الدین، دین کو قائم کرو، اور اسی کو کہا وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، دین پورا کا پورا اللہ کا ہو جائے۔ فوجداری قوانین بھی اسی کے ہوں، دیوانی قوانین بھی اسی کے ہوں، وراثت کا قانون بھی اسی کا ہو، سود کو جڑ سے نکال کے پھینکا جائے، بیع و شرع کی جو حرام شکلیں ہیں ان کو ختم کیا جائے، جوئے کا خاتمہ کیا جائے، بے پردگی بے حیائی کا خاتمہ کیا جائے۔ یہ سارا کام اگر آپ کریں تو اس میں جو تن لگے گا، جو من لگے گا، جو آپ کا دھن لگے گا، جو آپ کا وقت لگے گا، یہ کفارہ ہے کہ جزوی بندگی کی وجہ سے جو گناہ ہو رہا ہے اس کا کفارہ ہو جائے۔ اگر آپ یہ نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ بھی اسی نظام کے حامی ہیں۔ وہ دیکھیے جو کہا تھا نا بش نے یا اس کے سیکریٹری پاول نے 11 ستمبر 2001 کو، آر یو ود اس اور اگینسٹ اس، یاد ہے؟ اور ہمارا کمانڈو صدر اور وہ پتاشے کی طرح بیٹھ گیا تھا آپ کے ساتھ۔ جی اللہ بھی یہ کہتا تم میرے ساتھ ہو یا میرے خلاف ہو، نو گرے ایریا ان بٹوین، یا میرے ساتھ ہو میرے وفادار ہو۔ تو جتنے دین پر عمل کر سکتے ہو اتنے پر تو کرو نا۔ نمبر 1، آخر سود سے غبار سے نہیں بچ سکتے، براہ راست تو سود سے بچو، نہ سود پہ رقم رکھ کر کھاؤ اور نہ سود پر رقم لے کر اپنا کاروبار بڑھاؤ، اپنی بلڈنگیں جو ہے اور اونچی کرو، نہیں یہ تو کر سکتے ہو۔ پردہ تو اپنے گھر میں راج کر سکتے ہو کہ نہیں؟ اللہ کا شکر ہے ابھی پاکستان میں تو کوئی ایسا ڈکٹیٹر نہیں آیا۔ اگر کوئی زیادہ وقت مل گیا ہماری شامت اعمال سے اس شخص پرویز مشرف کو، تو شاید وہ وقت بھی آ جائے کہ پردے پر پابندی کر دی جائے، کوئی عورت برقع نہیں پہنے۔ ہو چکا ہے دنیا میں، محسن ممالک میں ہوا، مصطفیٰ کمال پاشا جو آئیڈیل ہے اس کا، اس نے یہی تو کیا تھا، پردہ ختم۔ انگریزی لباس پہننا لازم، عربی میں نہیں اذان دے سکتے ہو نہ نماز پڑھ سکتے ہو، ترکی زبان میں نماز پڑھو، ترکی زبان میں اذان۔ یہ سارا کمال اتاترک نے کیا تھا، اور اس نے آتے ہی کہا تھا کہ میرا آئیڈیل وہ ہے۔ یہ تو اللہ کو معلوم ہے کل کیا ہونا ہے۔ بڑے بڑے جبار اور بڑے بڑے طاقتور لوگ آئے ہیں، اور آج نسیم منسیاں ہیں۔ کہاں گیا وہ فیلڈ مارشل ایوب خان، کہاں گیا وہ یحییٰ خان، کہاں گیا بھٹو، کہاں گیا ضیاء الحق؟ تو بڑے بڑے تنتنے والے، بڑے بڑے دبدبے والے لوگ آئے ہیں، وہ سب نسیم منسیاں ہو گئے۔ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ اس کے لیے ابھی کتنے دن ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر مہلت اسے ملے گی تو ہماری شامت اعمال کی وجہ سے ملے گی، اس لیے کہ حضور نے فرمایا ہے، کس قدر پیاری حدیثیں یاد آ گئی، اعمالکم اعمالکم، تمہارے اپنے عمل تم پر حاکم ہو جاتے ہیں۔ تم خود بے ایمانی کرتے ہو تو بے ایمانی تمہارے حاکم ہوں گے، تم خود سودی لین دین میں ملوث ہو تو سود کا نظام ہی تمہارے اوپر رہے گا۔ اعمالکم اعمالکم۔ اور ایک اور حدیث میں آیا ہے، کما تکونون کذالک یؤمر علیکم، جیسے تم خود ہوگے ویسے ہی تمہارے حکمران جو ہے وہ حاکم بنا دیے جائیں۔ اسی لیے جو نوید صاحب کہہ رہے تھے، پہلے اپنے آپ کو بدلو، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اس کے لیے کیا طریقہ کار ہوگا وہ میں بعد میں عرض کروں گا۔ ابھی میں نے 2 نکتے بتائے۔ لا الہ الا اللہ کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ کی ہمہ تن، ہمہ وقت، ہمہ وجوہ، ہمہ جہت، اطاعت رسول کے ذریعے، اسی کا نام عبادت ہے۔ اسی کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ جنوں اور انسانوں کو میں نے پیدا کیا۔ جیسے میں نے کہا تھا نماز تو ہر وقت نہیں پڑھتے، جو پابندی سے پڑھتا ہے وہ بھی 2-2.5 گھنٹے ہی 24 گھنٹے میں لگتے ہوں گے نا اس کے نماز میں، باقی 21.5 گھنٹے کیا کرے گا؟ عبادت کرے گا، یعنی جو کام کرے گا شریعت کے دائرے میں کرے گا، یہی عبادت ہو رہی ہے۔ کمائی کرے گا حلال ذریعے سے کرے گا، کھانا کھائے گا حلال کھائے گا، یہ پوری زندگی کے تمام کام عبادت ہیں اگر اللہ کے قانون کے مطابق کیے جائے، یہی بغاوت ہے اگر اللہ کے قانون کے خلاف کیے جائے۔ اور دوسری بات میں نے آپ کو بتائی، یہ عبادت جزوی اللہ کو قبول نہیں ہے، بلکہ جزوی عبادت وہ تو منہ پر لے ماری جائے گی، جاؤ دفع ہو جاؤ، ٹیک اٹ اور لیو اٹ، یا ہمارا دین قبول کرو یا چھوڑ دو۔
اس کا جزوی معاملہ نہیں ہو سکتا 50% مانتے ہیں یا 30% یا 33%. چلو 33% پہ پاس ہو جاتے ہیں نا بچے, ہمیں بھی 33% پہ پاس کر دو. اللہ کے ہاں یہ بات نہیں. ٹیک اٹ اور لیو اٹ. اور اس کا عبادت کا حق صحیح معنی میں کب ادا ہوگا؟ جب پورا نظام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق قائم کر دیا جائے. تعزیرات ہوں, سزائیں ہوں اللہ کی شریعت کے مطابق, دولت کی تقسیم ہو معاشرے میں اللہ کے قانون کے مطابق, اللہ کا نظام پوری زندگی کے اوپر غالب ہو جائے. اس کی جد و جہد اگر آپ کریں گے, اس کی کوشش کریں گے, اس میں تن من دھن لگائیں گے, تو یہ اس گناہ کا کفارہ ہو جائے گا جو ایک باطل نظام کے تحت رہنے سے خود بخود ہمارے اندر جا رہا ہے. گناہ جا رہا ہے, سود جا رہا ہے, ہر سانس کے ساتھ کفر جا رہا ہے ہمارے اندر. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. یہ دو باتیں واضح ہو گئی. لا الہ الا اللہ کا تقاضا کیا ہے اور اس کی تکمیل کب ہوتی ہے؟ جبکہ پورا نظام زندگی اللہ کے قانون کے مطابق قائم ہو. اب آئیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کا تقاضا کیا ہے؟ دیکھیے پہلی تو بات ہے اطاعت. رسول کی بھی اطاعت ہوگی, اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اطاعت کرو اللہ کی, اللہ کے رسول کی. لیکن اس کو میں نے شامل کر دیا عبادت کے اندر. اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت کے ذریعے سے ہوگی, اس کو بریکٹ کر دیا میں نے. اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت یہ مل کر عبادت بن گئے. دوسرا اصل تقاضا کیا ہے بحیثیت امت, یہ سمجھ لیجیے آپ. رسول کس لیے بھیجے جاتے تھے؟ لوگوں کے سامنے اللہ کے دین کو پیش کرنا, دعوت دینا, تبلیغ کرنا اور کوشش کرنا کہ اللہ کا دین قائم ہو جائے, اس لیے آتے تھے نا. اب حضور پر رسالت اور نبوت ختم, انسان تو ختم نہیں ہو گئے, ان کو یہ دعوت کون دے گا؟ یہ ہے رسول کے امتی ہونے کی حیثیت سے ہمارا فرض. قرآن مجید میں اس کے لیے کہا گیا ہے, اصطلاح ہے شہادت علی الناس, لوگوں پر حجت قائم کر دینا تاکہ قیامت میں لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ اللہ ہمیں تو تیرا دین کسی نے پہنچایا ہی نہیں, ہم سے حساب کتاب کا ہے. میری بات سمجھ لیجئے, اگر کوئی دین پہنچا دے اس کا حق ادا کر دے, اب ان کے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا. اسی لیے فرمایا سورہ نساء میں رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما. ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا بشارت دینے والے بنا کر. اللہ کی عبادت کرو گے تو بشارت ہے, راح و ریحان و جنت نعیم, اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی جنتوں میں داخل کرے گا. اللہ کی عبادت سے سرکشی کرو گے تو پھر جہنم ہے, فماواہ جہنم وساءت مصیرا, اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو وہ بشیر بھی تھے, نذیر بھی تھے, لیکن حاصل کیا تھا؟ لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل, رسولوں کے آنے کے بعد لوگوں کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہ جائے. اللہ ہمیں معلوم نہیں, ہر امت کے خلاف اس کا رسول کھڑا ہو کر گواہی دے گا پہلے قیامت کے دن, جسے آپ کہتے ہیں سرکاری گواہ, پروزیکیوشن وٹنس. اے اللہ تیرا جو پیغام آیا تھا میرے پاس, میں نے انہیں پہنچا دیا تھا, اب اگر انہوں نے عمل نہیں کیا تو یہ ذمہ دار ہے. They can't plead ignorance, یہ نہیں کہہ سکتے ہمیں تو بتایا نہیں گیا, میں نے بتا دیا تھا. یہ ہے ان کے خلاف شہادت پڑے گی کہ اب یہ ذمہ دار ہے. بہت سادہ سی بات آپ کو سمجھا دوں مثال سے. آپ اپنے کسی عزیز کو کوئی پیغام بھیجتے ہیں, کل شام تک یہ کام میرا ضرور کر دینا ورنہ مجھے بہت نقصان ہو جائے گا. کسی آپ نے ایلچی کے ہاتھوں, پیغام بر کے ہاتھوں یہ پیغام بھیجا, وہ کام نہیں ہوا, آپ کا نقصان ہو گیا. اب آپ غصے میں بھرے ہوئے اپنے اس عزیز کے پاس گئے, میں نے تمہیں یہ پیغام بھیجا تھا, تم نے یہ کام نہیں کی, میرے نقصان کا ذمہ دار کون ہے؟ تم ہو. اگر وہ یہ کہہ دے بھائی مجھے تو آپ کا پیغام کسی نے پہنچایا ہی نہیں, اب کوئی غصہ آپ کا رہ جائے گا اس کے خلاف؟ آپ پتاشے کی طرح بیٹھ جائیں گے نا, غصہ ختم. اب غصہ کس پر آئے گا؟ اس پیغامبر پر آؤ. بھلے آدمی تجھے میں نے پیغامبر بنایا تھا کہ پیغام پہنچانا, تم نے نہیں پہنچایا, میرے نقصان کے ذمہ دار تم. تو یہ پیغام رسانی کا منصب کتنا نازک ہے, کتنا نازک ہے, کتنا نازک. اگر آپ نے پیغام پہنچا دیا آپ فارغ ہو گئے, بری ہو گئے, وہ ذمہ دار ہیں. اگر آپ نے نہیں پہنچایا تو آپ مجرم ہیں, وہ نہیں ہے. اسی لیے کہا گیا سورہ اعراف کے شروع میں فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. ہم پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی جن کے طرف ہم نے رسولوں کو بھیجا, اور ہم پوچھ کر رہیں گے رسولوں سے بھی. پہلے رسولوں سے کہا جائے تم نے پہنچا دیا تھا, اب وہ کہیں گے کھڑے ہو اللہ میں نے پہنچا دیا. پھر کہیں گے اچھا اب تم بات کرو, تم نے پیغام میرا پہنچ گیا تھا, کتنا عمل کیا. یہی وجہ ہے دیکھیے حضور نے اپنے آخری خطبے میں اپنی تعلیمات کے اہم نکات کو دوبارہ سہبارہ اس کو نمایاں کر کے پھر ایک سوال کیا. ذرا چشم تصور سے دیکھیے, 1.25 لاکھ کا مجمع ہے, معمولی بات نہیں. آج بھی 20-30 لاکھ ہی اترے نا حج میں, 1.25 لاکھ, جبکہ شاید پورے عرب کی آبادی 2.5-3 لاکھ سے زیادہ نہیں ہوگی. 1.25 لاکھ آدمی جمع ہے, 1,24,000. آپ نے خطبہ دیا, اور خطبے کی شان کیا تھی؟ ایک ایک لفظ 3 مرتبہ دہراتے تھے. لاؤڈ سپیکر تو تھا نہیں, تھوڑے فاصلے کے اوپر, جیسے مکبر ہو جاتے ہیں نماز با جماعت میں, اگر لاؤڈ سپیکر نہیں ہے
تو وہ مکبرین کھڑے ہیں، حضور نے ایک بات ادھر کہی، اب مکبرین نے آگے پہنچانی شروع کر دی، دوسری بات سامنے رخ کر کے کہی، دوسری مرتبہ وہی بات، اب سامنے والوں نے پہنچانا شروع کر دیا، تیسری مرتبہ بائیں طرف دیکھتے ہوئے کہی، اب بائیں والوں نے پہنچانا شروع کر دیا، آخر میں ایک سوال کیا، الا هل بلغت، لوگوں میں نے پہنچا دیا یا نہیں؟ پورے مجمع نے کہا بیک آواز، انا نشهد انک قد بلغت رسالتا ونصحت الامتا وبلغت رسالتا وادیت الامانتا وکشفت الغمہ، اے نبی ہم گواہ ہیں، آپ نے حق تبلیغ ادا کر دیا، حق رسالت ادا کر دیا، ہماری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، اور کفر کے اور ضلالت کے پردے چاک کر، 3 دفعہ کہا الا هل بلغت، اور جواب آیا انا نشهد انک قد بلغت رسالت وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغمۃ۔ پھر آپ نے انگلی اٹھائی آسمان کی طرف، انگشت شہادت، اور پھر لوگوں کی طرف، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ ہے۔ وہ بوجھ جو میرے کندھے پر آیا تھا، جس کے لیے سورہ مزمل میں کیا کہا گیا تھا، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اے نبی بڑی بھاری بات آپ پر ڈالنے والے ہیں۔ اس کفر اور شرک کے گڑھ کے اندر توحید کی دعوت دینا کوئی آسان کام تھا؟ اسلام کا پیغام پہنچانا کوئی آسان کام تھا؟ شروع میں تو کہا گیا پاگل ہو گئے، مجنون ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، شاعر ہیں، ساحر ہیں، مسحور ہیں، کذاب ہیں، نعوذ باللہ من ذلک، نقل کفر نباشا۔ اس کے بعد آپ کو معلوم ہے صحابہ کو مارا گیا، پیٹا گیا، سب کچھ جھیلا کہ نہیں؟ خود 3 برس حضور جو ہیں وہ محصور رہے شیب بنی ہاشم میں۔ یہ جیل ایسی تھی جس میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، آپ کی جیلوں میں تو راشن تو ملتا ہے۔ بہرحال یہ ساری سختیاں جھیل کر حضور نے دین کو غالب کر یہ کام کیا، لیکن اس وقت آپ نے کیا فرمایا؟ اپنی بات 3 دفعہ کہہ کر الا هل بلغت انا نشهد انک قد بلغت رسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغمۃ، پھر کہا فلیبلغ الشاہد الغائب، اب تمہارے ذمے ہے جو یہاں ہے وہ پہنچائیں پورے جہاں آگے عالم تک اس پیغام، اس لیے کہ میں صرف تمہارے لیے رسول بن کر نہیں آیا، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اے نبی ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر پوری نوع